صحیح، چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو کورس ہے اس کا دورانیہ 1 مہینے کا ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں ہم کہ ہم آن لائن ارننگ گوگل ایڈسن کے تھرو کیسے کر سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے آن لائن ارننگ کے میتھڈ ہیں، کچھ فراڈز بھی ہیں، کچھ جینون بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کے اوپر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آن لائن ارننگ کے پروفیشنل میتھڈز کون کون سے ہیں۔ آن لائن ارننگ کے پروفیشنل میتھڈز میں سے میں نے آپ کو اسکرین شیئر کر دی ہے۔ سب سے بڑا جو آن لائن ارننگ کا میتھڈ ہے پوری دنیا میں وہ ہے گوگل ایڈسن۔ گوگل ایڈسن سے آپ ارننگ کس طرح کرتے ہیں؟ گوگل ایڈسن سے آپ ارننگ ایسے کرتے ہیں کہ آپ گوگل جو بزنسز لوگ کرتے ہیں وہ گوگل والوں کو ایڈ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو الہدا کی ویب سائٹ دکھاتا ہوں۔ یہ الہدا شارٹ اینڈ آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ ہے۔ اس پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو رائٹ سائڈ پر یہ جو ایڈ لگی ہوئی ہے یہ گوگل نے لگائی ہوئی ہے۔ یہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ اشتہار یا یہ تصویر گوگل نے لگائی ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ یہ 2 بٹنز بن کے آئے ہوئے ہیں، ایک کراس کا سائن اور ایک یہ گول سرکل سائن۔ اس پہ جیسے ہی آپ ماؤس کو لے کے جاتے ہیں، ہوور کرتے ہیں، تو اس پہ لکھا ہوگا ایڈز بائی گوگل۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ایڈ گوگل نے لگائی ہے۔ اب یہ ایڈ گوگل کو کس نے دی ہے؟ یہ ایڈ گوگل کو اگر ہم اس پہ کلک کریں تو یہ ہمیں جس جگہ پہ لے جائے گا انہوں نے گوگل کو یہ ایڈ دی ہے۔ یہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے جنہوں نے گوگل کو ایڈ دی کہ ہمارے یہ کورس کو یا ہماری پروڈکٹ کو پروموٹ کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی سیل ہو یا زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جوائن کریں، تو اس کے لیے انہوں نے گوگل کو ایڈ دی۔ یہ انہوں نے تصویر بھی بنا کے دی، اور یہ سارا جو میتھڈ ہوتا ہے اس کو گوگل ایڈورڈ کہا جاتا ہے، جس کے تھرو بزنس مین جو پرسنز ہوتے ہیں وہ گوگل کو اشتہار دیتے ہیں۔ تمام جتنی بھی کمپنیاں، بڑے بڑے برانڈز ہیں، وہ سب کے سب شوز کے برانڈز، کلاتھس کے برانڈز، الیکٹرانکس کے برانڈ اور بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹیز وہ گوگل کو ایڈ دیتے ہیں، اور گوگل اس سے لاکھوں کروڑوں روپے ڈیلی کے ارن کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ ایڈز گوگل جو ہے مختلف لوگوں کی ویب سائٹس پر لگاتے ہیں۔ تو ہم نے وہ ویب سائٹ بنانا سیکھنا ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ بنا کر اس کو گوگل ایڈسن سے اپرووڈ کر سکیں، اور پھر گوگل ہماری ویب سائٹ پر اشتہارات لگائے اور ہم اس سے ارن کر سکیں۔ اس میتھڈ کو اس میں ہم فالو کریں گے۔ یہ پوری دنیا میں سب سے اتھینٹک وے ہے آن لائن ارننگ کے حوالے سے۔ اس میں آپ لوگوں کو کچھ سکلز ریکوائر ہوتے ہیں۔ یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہاں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کام بھی نہ کرنا پڑے اور آپ کو 1000-2000 روپے ڈیلی کے اس طرح ارننگ آنی شروع ہو جائے، جو کہ آپ ایکسپیکٹڈ کرتے ہیں کہ 40-50-60 ہزار پر منتھ ہم ایزیلی ارن کر سکیں۔ دیکھیں، اس کے لیے پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فراڈ ہے یا آپ کی ارننگ کوئی 100-200 یا 500 تک ہوگی۔ ہاں، اس پہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی کام سیکھنا ہو، آپ نے کوئی گاڑیوں کا مکینک کا کام سیکھنا ہو، تو وہ ارننگ ایک دم سٹارٹ نہیں ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ 10 دن میں ارننگ ہو جائے گی۔
یا آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کوئی بھی شاپ اوپن کرتے ہیں، تو آپ کو پہلے وہاں سب سے پہلے آپ وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ارننگ کی طرف جاتے ہیں۔ وہ ارننگ آپ کی مارکیٹنگ، آپ کی انویسٹمنٹ اور آپ کے کام کرنے کے طریقے، ان سب کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ اسی طرح گوگل ایڈسن سے بھی آپ کی ارننگ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے سٹارٹ کی اور 2-4 دن میں یا ہفتے کے اندر آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا، آپ کو پروفیشنل میتھڈ سے کام کرنا ہوگا، آپ کو اپنی ویب سائٹ اس لیول کی بنانی ہوگی کہ سب سے پہلے آپ گوگل ایڈسن کی اپروول لے سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جب ایڈز لگ جائیں گی تو زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آئیں، تبھی آپ اس سے ارننگ کر سکیں گے۔ ارننگ کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ گوگل اشتہارات لے رہا ہوتا ہے بزنس مین سے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں گوگل بھی اپنا پروفٹ رکھتا ہے اور وہ پروفٹ آپ کو بھی دیتا ہے، اور اس طرح جو بزنس مینز ہوتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر ٹریفک بھی جاتی ہے تو ان کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور وہ جو مشہوری یا اشتہارات دے رہے ہوتے ہیں ان کے پروڈکٹ اس سے سیل ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ سارا سنیریو ہوتا ہے۔ اس میں ہم جو ارننگ کے میتھڈ میں سیکھیں گے وہ چینل ہے بلاگر وچ از اے فری۔ اس میں دیکھیں میں کوشش کروں گا کہ بالکل بیسک لیول سے لے کر ایڈوانس لیول تک کی 1 مہینے کے اندر مکمل ٹریننگ آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں، کیونکہ اس کورس میں ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں جن کو کمپیوٹر کا بالکل پتہ نہ ہو، اور ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں جن کو کمپیوٹر پہلے سے ٹھیک ٹھاک آتا ہو اور جنہیں یہ بھی پتہ ہو کہ ارننگ ہوگی کیسے، ارننگ کا میتھڈ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آج سائڈ بائی سائڈ آپ سب لوگوں کی سب سے پہلے اوور ویو لوں گا اور آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ لوگوں کو کتنا پتہ ہے، آپ لوگوں کی کمپیوٹر کی نالج کیا ہے، کتنا کمپیوٹر آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ کمپیوٹر سکل ریکوائر نہیں ہے، بس جسٹ ہلکی پھلکی سی کوئی پکچر بنانا، تھوڑا سا مائکروسافٹ ورڈ میں کام آنا، فائل کو سیو وغیرہ کرنا، جی میل اکاؤنٹ وغیرہ بنانا، یہ پری ریکویزٹ ہیں اس کورس کے۔ اور اگر یہ نہیں بھی آتا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ سب چیزیں آپ کو سائڈ بائی سائڈ سکھائی جائیں۔ یہ اس کے بیسک لیول کی چیزیں ہیں، اور اس کے ایڈوانس لیول کی چیزیں یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ، آپ کا جو ٹاپک ہے اس پہ کیسے وہ پہلے نمبر پہ آ سکتی ہے یا گوگل کے پہلے پیج پہ کیسے آ سکتی ہیں، یہ اس کے ایڈوانس لیول کی باتیں ہیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ اسٹوڈنٹ کے یہ بھی خدشات تھے جب ہماری مارکیٹنگ ٹیم نے ان سے بات کی، تو یہ کوئی فراڈ تو نہیں ہے جو کہ 1000 روپیہ جی ایڈمیشن فیس کے نام پہ چارج کر رہے ہیں۔ تو آپ میں سے جو صاحبان مجھے جانتے ہیں ان کو بخوبی پتہ ہوگا کہ میں ایک بہت اچھی جاب پہ فائز ہوں اور ہائی کورٹ میں ایک 17 اسکیل کے سینئر آفیسر کے طور پر کام کر رہا ہوں، اور یہ میں آپ لوگوں کے فیوچر کے لیے یہ کورس آپ لوگوں کو کروا رہا ہوں، کیونکہ یہ آئی ٹی کے فیلڈ جو ہے یہ میرا پیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کے یہ 1000-2000 کی فیس سے یہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے تقریباً 3 سال سے میں آن لائن ارننگ کے مختلف کورسز کروا رہا ہوں، اور اس میں جو اسٹوڈنٹ کی آؤٹ پٹ رہی وہ بہت ہی مایوس کن رہی۔ اس وقت الہدا شارٹ اینڈ آئی ٹی انسٹیٹیوٹ ملتان ایک بہت ہی فیمس جگہ پر ملتان شہر میں واقع ہے، اور ایک کنال کی بلڈنگ میں یہ واقع ہے، اور وومن یونیورسٹی کے بالکل مین گیٹ کے بالکل فرنٹ پہ واقع ہے۔ اور یہاں پر ہم نے یونیورسٹی کی بہت ساری گرلز کو یہ کورس فری میں کروایا، جس میں فری میں کروانے کی یہ فائدہ ہوا، بلکہ یہ ایسا ہوا کہ اسٹوڈنٹ 4 دن کلاس لیتے اور 4 دن نہ آتے، اور جو کام انہوں نے 1 گھنٹے میں کرنا چاہیے تھا وہ ایک ہفتے میں وہ یہ کام کرتے۔ تو سب سے پہلے ایسے اسٹوڈنٹس کو جو کہ سست اور کاہل ہیں اور جو کام کرنے کو پسند نہیں کرتے، وہ اس گروپ کو چھوڑ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ وہ اس کورس کو نہ کریں۔ اس میں مجھے ایسے اسٹوڈنٹ درکار ہیں جو کہ محنت سے کام کریں،
جو محنت سے کام کریں گے وہی اس گروپ میں شامل ہو سکیں گے اور آگے فردر چل سکیں گے. میں ڈیلی بیسس پر آپ لوگوں کو ٹاسک دوں گا, وہ آپ لوگوں نے کرنی ہوگی, اور اس میں اے ٹو زی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. اور یہ لیکچرز ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کو اس کی ریکارڈنگ بھی دی جا سکتی ہے, اور یہ یوٹیوب پر بھی آپ لوگوں کو لیکچر جو ہے وہاں سے بھی آپ اس کو ریپیٹلی سن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے سارے لیکچر ہم اپلوڈ نہ کریں, اس میں سے کچھ لیکچر اس میں سے اپلوڈ کیے جائیں. ٹھیک ہے جی. تو آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنا, اور آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ اس میں ہم پڑھیں گے کیا, اس میں ارننگ ہوگی کیسے. اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے اور بہت آسان کام بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پر اس پہ ٹائم ریکوائر ہوگا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ارننگ کر سکیں. میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے ایک ہی بات کرتا ہوں, وہ بات کیا ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ یہ پوچھتے ہیں کہ ارننگ کے لیے کوئی اسپیسیفک ہمیں ٹائم بتایا جائے, مہینے میں ہوگی, 2 مہینے میں ہوگی, 4 مہینے میں ہوگی یا 6 مہینے میں ہوگی. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ آپ میں سے 1 گھنٹہ کام کرتا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ آپ میں سے 10 گھنٹے کام کرتا ہے, تو دونوں کے آؤٹ پٹ میں آٹومیٹکلی فرق ہوگا. نہ صرف یہ کام بلکہ دنیا سے کی شعبے سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہوگا, جب ہم اس میں زیادہ ٹائم دیں گے تو آپ اتنی جلدی اس کو سیکھ لیں گے, اور اگر آپ ٹائم کم دیں گے تو پھر اس کو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا اس کو سیکھنے میں. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹائمنگ کے اوپر. اور ارننگ ہوگی کتنی, کچھ اسٹوڈنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ کتنی ارننگ ہو سکتی ہے. اس میں کچھ نام شاید آپ لوگوں نے سنے ہوں, جس میں سے ایک اردو پوائنٹ ہے, علم کی دنیا ہے, اور بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں جو کہ ایک مہینے کا لاکھوں اور کروڑوں روپے ارن کر رہے ہیں, اور پوری ٹیم بیٹھ کے ان سائٹس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو آپ بھی اسی طرح ارننگ کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انڈیویجولی اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہیں یا آپ اس میں اور لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں, اپنے اور فیملی ممبرز کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو بیسک کوسچنز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کے, وہ ان میں سے ایک یہ کوسچن ہوتا ہے کہ یہ ارننگ کیسے ہوگی, اور یہ ارننگ کتنے وقت میں ہوگی, یہ کتنی ارننگ ہوگی, ہمیں سیکھنے میں کتنا ٹائم ریکوائر ہوگا. یہ اس کے کوسچنز ہوتے ہیں. اگر اس میں سے کسی کو کوئی چیز جو اب تک میں نے بتائی ہے سمجھ نہ آئی ہو تو وہ اب مجھ سے پوچھ سکتا ہے. میں اب آپ لوگوں کو ان میوٹ کر رہا ہوں, اور اس کے بعد سائڈ بائی سائڈ آپ لوگ مجھے اپنا تعارف کرائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کو کمپیوٹر کا کتنا پتہ ہے, اور آپ کی جو ہے اکیڈمک کوالیفیکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں آپ لوگ مجھے سائڈ بائی سائڈ بتائیں گے. تو سب سے پہلے مسٹر عبدالستار, آپ نے ابھی جوائن کیا ہے, کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سر, میں سن پا رہا ہوں آپ کو. اصل میں نیٹ کا ایشو تھا تو ابھی ٹھیک ہوا ہے. آپ نے ابھی جوائن کیا ہے, آپ کو پہلے جی لیکچر جی کا میں نے نہیں ابھی پتہ. اس کے بعد یہ جی جی گلیکسی گرائنڈ پرائم. جی جی میں سن رہی ہوں, راحت ٹھیک ہے بول رہی ہوں, میں سن رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس کمپیوٹر موجود ہے؟ جی گھر میں ہے, ابھی فی الحال تو نہیں ہے. فی الحال نہیں ہے. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میرے پی جی ڈی آئی ٹی کیا ہوا ہے کمپیوٹر میں. ٹھیک ہے, مطلب کہ مائکروسافٹ آفس وغیرہ آپ کو آتا ہے آلریڈی. جی جی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی کوشچن آپ کا آن لائن ارننگ سے ریلیونٹ؟ سچ ابھی تو آپ نے سب کلیئر کر دیے, سارے کوشچنس جو مائنڈ میں تھے. جی اچھا جی. جاوید, آپ نے کب سے جوائن جی سر. کیا ہے؟ سر میں نے تقریباً کیا تھا 2:13. ٹھیک ہے. آپ کو مائکروسافٹ ورڈ آتا ہے؟ نہیں سر, ٹائپنگ ابھی سپیڈ میری ہے, لیکن سر اس کے لیے میں نے گائیڈ رکھی ہوئی ہے.
ٹائپنگ کے حوالے سے نہیں میں بات کر رہا, مائکروسافٹ ورڈ کی فنکشنلٹی یوز کرنی آتی ہے؟ نہیں سر ابھی فی الحال نہیں آتا. پاور پوائنٹ آتا ہے آپ کو؟ نہیں سر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, شاہ زمان کی تو ضرورت نہیں ہے, یہ تو جو ہے ان کو تو میں آلریڈی جانتا ہی ہوں, ان کے تو مجھے پتہ ہی ہے. اچھا جی, اس کے بعد احمد خان. احمد خان جی سر. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ کو بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, کلیئر ہے جی. اچھا جی, عبداللہ جی, مسٹر عبداللہ, کین یو ہیئر می؟ ہیلو. جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. وہ اصل میں نا بھیا کے پاس مائک نہیں ہے, اچھا, وہ سن رہا ہے بس آپ کو. کوئی ایشو؟ نہیں نہیں, ابھی تو آپ نے سب کچھ کلیئر کر دیا. اچھا, آفس آتا ہے, ورڈ پاور پوائنٹ وغیرہ؟ نہیں, ابھی صرف ایکسل آتا ہے. ایکسل آتا ہے, ورڈ اور پاور پوائنٹ نہیں آتا ہے؟ نہیں آتا. اچھا, کوئی بات نہیں. اچھا جی, اس کے بعد اور کون سے ہیں جی پارٹیسپینٹ؟ فاروق سلیم. جی فاروق سلیم, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی مسٹر فاروق سلیم, جی سر, آپ کی سن رہا ہوں. کوالیفیکیشن کیا ہے؟ سر گریجویشن کی ہوئی ہے. اچھا, آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کمپیوٹر جی آتا ہے؟ سر. بغیر پوچھا تھا نا چلی گیا میں نے. اگر کسی کے پیچھے کوئی جی ساؤنڈ سر, آ رہی ہے تو آفس وہ اپنے آپ کو آتا ہے, میوٹ کر پاور سکتا ہے. پوائنٹ بھی آتا ہے, ورڈ بھی. اگر کسی کے گھر میں کوئی اور بچے وغیرہ ہے تو پیچھے سے وہ اپنے آپ کو میوٹ کر سکتا ہے اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ سے. اس کی آواز پھر جو ہے وہ کلاس کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. آپ کو آفس آتا ہے, پاور ایک پوائنٹ منٹ. وغیرہ ورڈ آپ نے یوز کیا ہے, ٹھیک ہے جی. جی سر, آفس آتا ہے. اچھا, جی پاور پوائنٹ پہ یوز کیا ہوا ہے, اور پکچر ایڈیٹنگ وغیرہ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا کچھ سافٹ ویئرس کیے ہوئے ہیں یوز. ٹھیک ہے جی. اور جی یہ مہوش ناز, مہوش ناز, چلے جن کا کوئی ساؤنڈ میں کوئی میرا خیال ایشو ہے. اور بھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آج جوائن نہیں کیا ہے. آپ لوگوں کے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ تقریباً 15 سے 20 کے قریب ہیں. چاہے کوئی پارٹیسپینٹ شامل ہو یا نہ ہو, آپ لوگوں نے محنت سے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بیسک لیول سے لے کر ایڈوانس لیول تک کے تمام اس میں اسائنمنٹس اور ٹاپکس کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے. اس میں اگر ایک دو اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ مجھ سے آلریڈی اس گروپ میں بلاگر کے حوالے سے کلاس لے چکے ہیں, جس میں ایک میاں شاہ زمان صاحب ہیں اور انیکا ہیں, آپ دونوں آلریڈی مجھ سے بلاگنگ کے حوالے سے کافی کلاسز لے چکی ہیں, لیکن کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ایسی ہو سکتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم نہ ہوں. آپ لوگ اپنے وے میں جو کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے اس میں ڈیلی بیسس پر کام کرتے رہیں, ٹھیک ہے جی. اس میں ارننگ کا سارا جو دار و مدار ہے وہ ٹریفک کے اوپر ہے, اور زیادہ سے زیادہ ٹریفک جب آپ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. اس میں سب سے پہلے آج آپ لوگوں کو جو میں سمجھاؤں گا وہ میں سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ ایک جی میل کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ابھی جو ہمارا میٹنگ کا جو ٹائم ہے یہ ہمارا 40 منٹ کا ہے. 40 منٹ کے بعد ہماری میٹنگ آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی, اور اس کے بعد میں ایک لنک آپ لوگوں کو دوبارہ شیئر کروں گا, اس پہ آپ کلک کر کے دوبارہ میٹنگ کو ری جوائن کر سکیں گے, ٹھیک ہے جی. تو اب سب سے پہلے آج ہم بیسک حوالے سے بات کریں گے. کہ ہم وائس کلیئر نہیں ہو رہی جی, اب کلیئر ہے جی.
अच्छा जी, इसमें मैं बिल्कुल इनिशियल बेसिस पर आप लोगों को एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। शायद कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने कभी कोई जीमेल अकाउंट ना बनाया हो, तो इट इज़ वेरी सिंपल टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। सबसे पहले हमें जीमेल अकाउंट की ज़रूरत होगी हमें ब्लॉगर की तरफ आने में। उसके बाद साइड बाय साइड आप लोग अपनी टाइपिंग की मश्क भी करेंगे। टाइपिंग की मश्क करने के लिए 3 रोज़ होती हैं जी हमारे कीबोर्ड के ऊपर। एक होती है होम रो, एक होती है टॉप रो और एक होती है बॉटम रो। ठीक है जी। जो हमारी होम रो होती है ये ए से लेकर और एल के साथ सेमी कॉलन तक होती है, और जो टॉप रो होती है ये क्यू से लेकर पी तक होती है, और जो बॉटम रो होती है ये जी से लेकर फुल स्टॉप तक होती है। ये आप लोगों को इस पे हाथ रखने का तरीका आना चाहिए, बग़ैर कीबोर्ड को देखे आपको टाइप करना आना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जीमेल अकाउंट कैसे बनेगा। इट इज़ वेरी सिंपल। आप जीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, गूगल साइन अप पे आएंगे और यहाँ पर ये इस तरह का फॉर्म आएगा। ये गूगल साइन अप आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और ये गूगल साइन अप आप लैपटॉप या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। यहाँ आपने एक नाम देना है, फर्स्ट नेम आप कोई सा भी नाम दे दें। जैसे मैंने लिखा उस्मान, यहाँ लिखा मिर्ज़ा। अब यहाँ पर मैं उस्मान, इसमें स्पेस वगैरह नहीं चल सकती है। मिर्ज़ा, यहाँ आगे मैं कुछ भी कोई भी 4 डिजिट लिख देता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड 8 लेटर्स तक, 8 करैक्टर्स या लेटर्स तक होना चाहिए। उसमें गिनती भी होनी चाहिए और ABC भी होनी चाहिए, और कोई सैम्बल, जो सिंबल्स होते हैं उसमें से वो भी होना चाहिए। सैम्बल्स जो हैं ये 1 से लेकर और 9 और 0 तक, यहाँ तक जो शिफ्ट के साथ आप दबाते हैं तो ये सिंबल्स ऊपर वाले, जिसमें डॉलर साइन, हैश साइन, ये परसेंटेज साइन, ये स्पेशल सिंबल्स में आते हैं। ये सब मिला के आप एक पासवर्ड लिखेंगे और सेम वही पासवर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जीमेल अकाउंट बन जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। जब आपका जीमेल अकाउंट बन जाएगा तो आपको इन ये जो गूगल एप्लीकेशंस के जो डॉट्स हैं इस पर आपने जाना है। इस पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन, नीचे ब्लॉगर का एक ऑप्शन होगा। ठीक है जी। तो इस ब्लॉगर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है तो आप के पास एक ऑप्शन आ जाएगा न्यू ब्लॉग बनाने का। ठीक है जी। मेरे ऑलरेडी तकरीबन कोई 20-25 के करीब ब्लॉग्स बने हुए हैं। ठीक है। आपके मेरे पास ये इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, आपके पास इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा। आपके पास कैसा इंटरफेस आएगा, आप एक अकाउंट से 100 के करीब आई थिंक के ब्लॉग्स बना सकते हैं। 100 हैं, मैं अभी आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। जी 100 आप ब्लॉग्स बना सकते हैं अपने एक जीमेल से। ठीक है जी। ये देखें, ये इसका आ गया, यू कैन क्रिएट 100 डिफरेंट ब्लॉग्स फ्रॉम आ जीमेल आईडी अकाउंट ऑन, ये सारी इसकी डिटेल बता रहा है। ठीक है जी। जब आप अपना जीमेल अकाउंट बना लेंगे इसके बाद आप इन डॉट्स के ऊपर आएंगे। इन डॉट्स पे आने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आप इस ब्लॉगर के ऑप्शन पर आएंगे तो आपके पास इस तरह इससे मिलता जुलता आएगा और यहाँ से आपने
بلاگ کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو آپ کو اس طرح کی ونڈو آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس طرح کی ونڈو آنے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائٹل اور بلاگ کا ایڈریس لکھنا ہے اور یہاں سے ایک ٹیمپلیٹ چوز کرنا ہے جس میں آپ بلاگ کو بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جی یہ میں نے ٹائٹل لکھ دیا, اس کا نام دے دیا الہدا بلاگ فار ٹیسٹنگ. اس کے بعد میں الہدا ٹیسٹنگ بلاگ ٹیسٹنگ سائٹ کا نام دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور یہ نام رکھنے میں آپ جو ہے اسپیس یوز نہیں کر سکتے ہیں. اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ آپ اس میں اسپیس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ اسپیس یوز کریں گے تو یہ ریڈ کلر کا سائن یہاں پر آ جائے گا. اٹ مینس کہ یہ انویلڈ نام ہے. آپ اس میں صرف ایک ڈیش ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں, ایک سنگل ڈیش, جس کو یہ ایکسیپٹ کر لے گا. ٹھیک ہے جی. 2 ڈیش یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. جیسے آپ نے لکھا الہدا کے بعد میں ایک ڈیش لگاتا ہوں, الہدا کے بعد میں الہدا سائٹ الہدا اچھا جی. یہ دو ڈیشز کو بھی ایکسیپٹ کر سکتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہم لگا رہے ہیں ڈیش, اس کو بھی ایکسیپٹ کر سکتا ہے, لیکن یہ اسپیس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے اس کا نام ویب سائٹ کا نام دے دیا جی. ٹھیک ہے جی. اس بلاگ کا نام دے دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی بھی ایک ٹیمپلیٹ لے لینا ہے, اور ٹیمپلیٹ لینے کے بعد آپ کریٹ بلاگ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا بلاگ کریٹ ہو جائے گا. کل تک آپ سب لوگوں نے ایک ایک بلاگ کریٹ کر لینا ہے, اور آپ لوگ جو بلاگ کریٹ کریں گے وہ بلاگ آپ اپنے اس ٹاپک سے ریلیونٹ بنائیں گے جو ٹاپک آپ کو پسند ہے, یا جو ٹاپک جس سے ریلیونٹ آپ کو نالج زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل گرلز جو ہیں وہ فیشن ڈیزائننگ وغیرہ کے حوالے سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسپورٹس سے ریلیونٹ بھی بنا سکتے ہیں. اس طرح کے ٹاپک کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جس پر زیادہ سے زیادہ لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کو کوئی سمجھ نہ آئے کہ میں کیا ٹاپک چوز کروں تو وہ مجھے بتا سکتا ہے, اس میں اس کو بتا دوں گا کہ آپ اس ٹاپک پہ بلاگ کو بنا لیں. ٹھیک ہے جی. اب بالکل آپ اسلامک ٹاپک کو بھی چوز کر سکتے ہیں, اس میں نعت, قرآن پاک اور ڈفرینٹ قسم کی جو بھی احادیث وغیرہ ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹاپک کوئی سا بھی چوز کیا جا سکتا ہے. یہ 1 منٹ رہ چکا ہے ہماری اس لیکچر کو اینڈ ہونے میں, تو میں دوبارہ آپ لوگوں کو ابھی گروپ میں لنک شیئر کرتا ہوں, تو اس کے تھرو آپ لوگ دوبارہ کنیکٹ ہو سکیں گے. لیکن جو میں نے لنک آپ لوگوں کو پہلے گروپ میں سینڈ کیا ہوا ہے, یہ لنک 1 ہفتے تک کارآمد ہے. اس کے بعد میں پورے 1 مہینے کا لنک آپ کو سینڈ کروں گا جو فرسٹ میٹنگ کا ہوا کرے گا. ٹھیک ہے جی. اب میں میٹنگ کو سٹاپ کر رہا ہوں اور دوبارہ سے ری جوائن آپ کو لنک سینڈ کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد فردر ڈسکشن کرتے ہیں.